صرف نام لکھوانا ہے نوکری میں، نہ زیادہ آپ کو زحمت دینی ہے اور نہ ہی زیادہ آپ کا وقت لینا ہے۔ بس چند فکرے فضائل آل محمد کے، آپ کا بیٹھ جانا بہت بڑی عبادت ہے، جیسے بولیں گے میں آپ کے حق میں دعا کروں گا، اور 2 یا 4 فکرے صرف مسائل آل محمد کے، کوئی لمبی چوڑی تمہید تقریر نہیں، کوئی بھی کسی قسم کا لمبا چوڑا مضمون نہیں، صرف نام لکھوانے ہیں، صرف اور صرف۔ کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنا تھکا ہوا، جو بیدار ہے میں اس کے لیے پڑھا، لڑ کے کبھی نہ داد لی، نہ میرا وطیرہ ہے، نہ کبھی مومن سے میں نے چھوٹے لہجے میں بات کی۔ یہاں بچہ بھی بیٹھا ہو تو وہ بھی میرے لیے لائق تعظیم ہے اور لائق احترام ہے، کیونکہ وہ مہمان امام حسین۔ تو جتنے بھی صاحبان معرفت اور عقیدہ بیٹھے ہوئے ہو، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں۔ میں بہت چھوٹا نوکر امام حسین کا، روح زمین کے سب سے چھوٹا بادشاہ کا نوکر میں ہی۔ سردار بڑے، دربار بڑے، خیرات بڑی۔ بڑے سرداروں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹے نوکروں پہ خاص نگاہ رکھتے ہیں، تاکہ ان کا دل شکستہ نہ ہو، ان کا دل نہ ٹوٹے۔ جیسے بولو گے مولا کی قسم مقروض ہو کے جاؤں گا، دعا دے کے جاؤں گا، جتنی بھی آپ کے دلوں میں دعائیں ہیں مولا باب الحوائج غازی ابوالفضل العباس کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین، جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے۔ والدین کے درجات میں اضافہ تھا، امام زمانہ آپ کو سکھی رکھے۔ تھکے ہوئے ہوں گے، اتنی داد میرے لیے بہت زیادہ ہے جتنی آپ نے دی۔ مولا کی قسم اتنا ہی چاہیے تھا جو آپ نے عطا کر دیا۔ راضی ہوں، آگے نہ بھی بولو تب بھی راضی۔ اس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں۔ انوکھا سخی ہے کائنات کا، انوکھا بادشاہ ہے، رنگ الگ ہے، نظام الگ ہے، شہنشاہیت الگ ہے، بادشاہت الگ ہے۔ کوئی بھی بادشاہ ہو اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ملک اس کا اپنا ہو، فوج اس کی اپنی ہو، پرچم اس کا اپنا ہو۔ نہ ایسا ملک کسی کے پاس ہے جو حسین کے پاس ہے۔ کوئی یار علی کا لاسا تھوڑا پڑھنا ہے، مولا توقیر تیری زندگی کرے، امام زمانہ تمہیں نظر بد سے بچا کے رکھے، مولا تیرے بیٹے سجاد کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ نہ ایسا ملک کسی کے پاس جو حسین کے پاس، نہ ایسا لشکر کسی کے پاس جو حسین کو ملا، نہ ہی ایسا پرچم کسی کے پاس جو حسین کے حصے میں آیا۔ سانس آپ نے پتہ نہیں کتنے لیے، کتنے دیے، مجھے نہیں معلوم کون کتنا جاگ رہا ہے، کتنا بیدار ہے، کون کتنا تھکا ہوا ہے، کون کتنا بیدار ہے، کون کس نیت پہ ذکر سننے کی نیت سے کون بیٹھا ہوا ہے۔ فکر میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں جس کے دل میں بادشاہ حسین کی عزت اور عظمت ہے۔ دنیا میں کم از کم 300 ممالک ہیں، کتنے؟ 300 ملک۔ ہر ملک کا پرچم اس کی سرحد کے اندر لہراتا ہے۔ کسی ملک کا پرچم چاہے کوئی جتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی جتنی فوج کیوں نہ ہو، اس کا جتنا خزانہ کیوں نہ ہو، کوئی ملک ایسا نہیں جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر لہرائے۔ پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین، جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہ بولے، جس کے دل میں حسین ہے، آپ بندہ نہیں بولے۔
دعائیں چاہتا ناصر بھائی آپ جیے یار، مولا آپ کو آباد رکھے، جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے۔ 3 فکریں غلط ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ غلط بول بول کے عام ہو گئے۔ اللہ تجھے آباد رکھے۔ پہلا فکرہ امام حسن نے صلح کی، یہ شریعاً غلط فکرہ۔ امام حسن نے صلح نہیں کی، امام حسن سے صلح کی گئی۔ بادشاہ بس مجھے اتنی قوت دے دینا، میں صحیح معیار تو پڑھ جاؤں، ان کی مرضی جیسے بھی ہو۔ امام حسن نے صلح کی، بالکل غلط۔ امام حسن سے صلح کی گئی۔ دوسرا فکرہ بہت غلط ہے، ٹی وی پر بھی کئی مرتبہ بولا گیا، میں احتجاجی طور پر ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں امام حسین نے جنگ کی، بالکل غلط۔ حسین سے جنگ کی گئی، جس نے حملہ کیا اس نے حسین کے گھر پہ کیا۔ 5 حیثیتوں سے کربلا کا مالک ہے حسین۔ خیمے لگانے سے پہلے خرید لیا ہے کربلا کا۔ سنیے گا، فکر پڑھنا، ہو سکتا ہے اگلے سال کی 10 سفر تک ذہنوں میں رہ جائے، ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھ سکیں، میں دونوں طریقوں سے راضی ہو کے جاؤں گا، آپ کا بیٹھ جانا عبادت ہے۔ پہلا فکرہ امام حسن نے صلح کی، غلط ہے، حسن سے صلح کی گئی۔ امام حسین نے جنگ کی، بالکل غلط، حسین سے جنگ کی گئی۔ تیسرا فکرہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ شیعوں کے گھروں پہ علم ہوتا ہے، بالکل غلط۔ شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں ہوتا، علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا ہے۔ اور آپ کا آباد تم جیو یار، مولا تمہیں آباد تیری زندگی مرشد دعا تھوڑا بولو، اللہ آباد اشاد، بسم اللہ، تو جیے بیٹھے مولا، میں نوکر ہوں جی، نوکر ہوں۔ یہاں بھی پہنچ گئے مولا، تیری زندگی جی، نوکر ہو جی، نوکر، حق ادا ہوگی، خرید لیا آپ نے عقیل موسیقی۔ مولا کی قسم دعا کرتا ہوا جاؤں، شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں ہوتا، علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا ہے۔ اعتراضات کرنے آسان ہوتے ہیں اور جواب دیتا ہوں۔ اعتراض ہوتا ہے، بازار سے کپڑا لے آتے ہیں، لکڑی لے آتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی سلام کرتے ہیں، خود ہی دعائیں مانگتے ہیں۔ 2 فکریں ہیں کئی ہزار کتابوں کے برابر۔ نوجوان خاص طور پہ، بزرگ دعا بھی کر دیں گے تب بھی راضی۔ میری ساری پڑھائی ایک طرف، یہ 2 فکریں ایک طرف، مصرے 2 ہیں لیکن کئی ہزار کتابوں کا نچوڑ۔ قلم توڑ دیا جس نے بھی لکھا، اس نے لکھا یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ جو پیچھے بیٹھے میری نگاہ میں شامل رہیے گا ذکر میں، باقی کوئی مجھے طلب نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھ کے داد دیں، لیکن بولنا حق بنے تو پھر بولیے۔ یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں میں۔ آج بسم اللہ سے آج راستہ دے رہے، جگہ بھی دے رہے، بسم اللہ بھائی جب خریت اور کیا سننا صاحب۔ بہت بڑے باپ کا بیٹا اور بہت نامور ذات جناب تقی بلوچ صاحب، آپ کی نگاہوں میں قبلہ کا چہرہ آ گیا تو ظاہر ہے آپ نے اب انہیں کو ہی دیکھنا۔ میں مسکین ترول گیا نا جی، 2-4 فکریں پڑھنے ہیں، زیادہ طویل مضمون کو نہیں کرنا۔ مجھے جتنا وقت ملا ہے
میں اسی وقت میں نوکری تمام کر رہا ہوں. پھر کبھی آیا وقت ملا تو انشاءاللہ ضرور. جی بسم اللہ. سال پہ ہے جی حال تو 2-4 فکریں پڑھنا چاہتا ہوں. میں بلال کاظمی صاحب میرے دوست ہیں، لکھنؤ کے شاعر ہیں، بہت اعلیٰ کلام لکھتے ہیں، بہت اعلیٰ. ان کی غازی کے مزار پہ 4 سطریں ہیں. بھائی عامر آپ نے تو خیر ملاقات بھی کی ہے ان سے، میری بھی ان کے 2-3 ملاقاتیں زیارتوں پہ ہیں. بہت اعلیٰ قلم بادشاہوں نے عطا کیا، بہت اعلیٰ، یقین جانتے. شہزادے قاسم کا ایک شعر لکھا انہوں نے، میں نے انہیں فون کر کے داد دی. رجز لکھا انہوں نے شہزادے قاسم کا کہ شہزادے قاسم نے میدان میں اپنا تھار و چپ کروایا تو اس میں ایک شعر تھا، مولا کی قسم میری ساری شاعری ان 2 مصروں پہ قربان. شہزادے قاسم نے فوج کو دیکھا، اس نے کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں. کتاب فتح سے، اب کتاب فتح سے والناس لکھ کے آیا ہوں. اچھا شاعری ہر کوئی نہ سنتا ہے نہ ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو دلچسپی ہوتی ہے کسی کو نہیں بھی ہوتی. ان پر بھی راضی ہوں جو شعر نہیں سن سکتے، بیٹھے جو ہے نا کم از کم. کتاب فتح سے والناس لکھ کے آیا ہوں، میں اپنے شانے پہ عباس لکھ کے آیا. تیری زندگی ہو مولا تجھے آباد. چلے بات سامنے آگے میں کرتا جاؤں. دنیا کہتی ہے جی یہ حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں ملی. بھائی عامر یہ ذکر پہ ہاتھ بڑا چھوٹا نوکر امام صاحب عزت دے دی تو کم از کم یہ 4 سطریں آپ بھولیں گے نہیں. وقت نے فیصلہ سنا دیا. اب تک سنا آپ نے اپنی مرضی، 4 سطریں دل میں اتر گئی تو کوئی ہاتھ نہ نیچے رہے گا نہ کوئی زبان چپ رہے گی. وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے. وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا ہے. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام بولتی زبانوں کو، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، تم جیو تم آباد و شاد رکھو. جہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی. راضی صبح 8 بجے سے آپ سن رہے تھک جانا تقاضا بشریت. وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی. وہ 6 سطریں پڑھ رہا ہوں جو اپنی زندگی سے زیادہ پیاری. جناب بلال کاظمی کے نام لے کے اس لیے پڑھ رہا ہوں ثواب بھی ان تک پہنچے، دعا بھی آپ کی ان تک پہنچے. میرا صرف حصہ پڑ جائے علمدار کربلا اس عزاداری میں. مولا امام حسین کی قسم آپ کی پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ذہنی سطح کہاں سانس لے رہی ہے اور میں مبدل میں ڈوب کے پڑھ رہا ہوں. 6 سطریں حضرت عباس کے روزے پہ قلم توڑ دیا لے گئے. سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ. میں کافی عرصے بعد منڈی بہاؤدین آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں شعر و شاعری سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی، لیکن 2 مصرے ہوتے ہیں کہ کتابوں کے برابر. دل بولے تو بولیے گا، جابر کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں، نہ لڑائی کر کے بدعت لی ہے نہ کبھی لینی ہے. سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ. مولا مجھے پر دیتا میں اگلا مصرع اڑ کے پڑھتا، اتنا قیمتی مصرع. سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ. پیچھو رہ گیا پھر بھی راضی. 4تھی سطر پہ مجھے اندازہ ہو جائے گا آگے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ، یہی چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینہ، یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ. جنہیں رعایت لفظی کا پتہ ہے کہ شاعری میں الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے وہ چشمہ ذہن میں رکھ کے شعر سنیں. یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ، جو بڑے بڑوں کا مقدر سنورتے دیکھا ہے، سمندروں کو یہاں مشق بھرتے دیکھا. سمندروں کو یہاں مہربانی ہوگی بہت آپ جی ہیں، آپ آباد ہیں، مولا آپ کا آباد ہے.
معلوم کہ میرے 5 یا 6 منٹ رہ گئے. تھوڑا 5 منٹ. نہیں میرا نہیں ہے جی. ٹائم تو مجھے بتایا گیا سیکٹری صاحب نے جو بتایا میں نے اسی پر ختم کرنا. 4 یا 5 سطریں پڑھتا ہوں چونکہ بہت زیادہ حکم دیا گیا لیکن وہ زیادہ وقت نہیں. 5 یا 6 سطریں سن لی آپ نے تو میں سمجھوں گا بس نوکری ہوگی. 11 سال کا عباس ہے. صفین کا میدان ہے. میں نوکر ہوں بابا جی. مولا کی قسم آپ نے خریدا ہے مجھے. آپ نے سفید ریش آدمی ہے لیکن بڑی اچھی سب سے اچھی ذات. نگاہ ہوتی ہے ذاکروں کی کہ کون کیسے بول رہا ہے. اور جڑا سر سنن بیٹھا ہے قصیدے سنن والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ مولا تمہیں نظر بد سے بچائے. میں خود بھی قصیدے سننے کا شوقین ہوں. خود بھی بڑی داد دیتا ہوں. عزادار گھر کا فرد ہوں. میدان صفین کا ہے. صفین کا میدان. 11 سال کا عباس. کائنات کا بادشاہ علی. دشمن کے لشکر کو دیکھا پھر اپنی فوج کو دیکھا پھر دشمن کے لشکر کو دیکھا پھر اپنی فوج کو دیکھا. پہلی لڑائی ہے جس میں 11 بیٹے علی کے شریک تھے. اپنے بیٹوں کے چہرے دیکھے. علی نے فکرہ وہ فرمایا کہ ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی اور وہ میدان صفین دیکھنے کو مجبور ہو گئے. علی فرماتے ہیں آج میرا دل ہے, آج میری مرضی ہے, آج میرا ارادہ ہے. دشمن کے لشکر پر پہلا حملہ میں علی خود نہیں میرا کوئی بیٹا کر کے کائنات کو بتا دے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے. سلام ہے آپ. سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ. سلام ہے آپ کی بولتی زبان. سلام ہے آپ کی محبت. سلام ہے آپ کے عقیدوں کو. آپ کا مجھ غریب کے لیے اتنا بولنا بہت بڑی بات ہے. 4 سطروں کا وعدہ کیا ہے. 4 سطریں پڑھ کے میں ان پر چھوڑ رہا. مولا کی قسم پھر کبھی آیت تفصیلی پڑھوں گا. میرا کوئی بیٹا کر کے کائنات کو بتا کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی علی ہوتا ہے. مرصع نسل, مسجع نسل, سجی ہوئی نسل. یہ ہر شاعر کا کام نہیں. یہ ہمارے والد گرامی کی محنت ہے. میں انہی محنت کو دہرا رہا ہوں. انہی فکر ہوں. جب کہا نا میرا کوئی بیٹا, امام حسن اور امام حسین آگے بڑھے. بابا ہمیں بھیج. کون لکھے گا ایسے جملے ادب سے ملفوظ جملے. پیشانیاں چوم کے فرمایا تم مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو, میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. تھوڑی بیداری چاہیے, تھوڑی توجہ چاہیے. مولا کی قسم نہ خوشامدی داد چاہیے نہ زبردستی کی داد چاہیے. میرا کوئی بیٹا, میں نے کہا میرا کوئی بیٹا. امام حسن اور امام حسین. محمد حنفیہ بڑی اجازت نہیں ملی, اون بن علی اجازت نہیں ملی, جعفر بن علی اجازت نہیں ملی. دور کھڑے ہوئے 11 سال کے عباس نے 3 دن کے بھوکے شیر کے انداز میں انگڑائی تھی. آہستہ سے چلتا ہو بابا کے قریب آیا, قدموں میں ہاتھ رکھ کے بابا اگر کائنات کو بتانا ہے نا علی بڑا ہو جائے چھوٹا پھر مجھے بھیج. سر سے پاؤں تک علی نے عباس کو دیکھا. بادشاہ کی فکر سنیے گا. عباس آج سے پہلے تجھے میں نے میدان میں بھیجا, تو نے حملہ کبھی کیا نہیں. تلوار کب کیسے چلانی ہے, ڈھال کب کیسے پکڑنی ہے, نیزہ کب کیسے چلنا ہے, سارے گر میں نے نہیں بتایا. دشمن مکار بھی ہے, وسیع بھی ہے, تو تنہا بھی ہے, کمسن بھی ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھنے کے بابا سچ کہا, نہ کبھی میدان کیا نہ میں نے کبھی حملہ کیا, لیکن بابا دنیا کو معلوم ہے بیٹا تو تجھے علی کا. علی مجھے ہمت دے, میں 2 جملے پڑھ. فقیر بھائی مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے, دعا فرمائیے گا. 2 جملے بڑے قیمتی پڑھنے جا رہے ہیں. بابا دنیا جانتی ہے بیٹا تجھ علی کا. اللہ کرے آپ سمجھ جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اللہ کے جلال نے پہلی بار اپنے جلال کو مکمل جلال میں دیکھا. آج کل کچھ عرصہ ہوا, آج کل ادب پڑھنا ذرا مشکل ہو گیا. حقیق تجھ پہ راضی زہرا کا لال ہے. حقیق تجھ پہ راضی زہرا کا لال ہے. آپ کی مہربانی ہے. آپ باپ بھی عظیم. بسم اللہ, بسم اللہ. میں نوکر, میں کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ. تاریخ میں لکھوں بس محسن صاحب مصر اور بیٹا بے مثال. جی بسم اللہ. بس یہ اس سے بڑا کیا حصہ مجھے ملنا ہے. میں کسی قابل نہیں, آپ کا بڑا پن ہے, آپ نے نوازا. سنیے گا 4 فکرے ہیں اور بڑے قیمتی. اللہ کے جلال نے پہلی بار اپنے جلال کو مکمل جلال میں دیکھا.
میدان جنگ میں زندگی گزارنے والا علی سمجھ گیا بیٹے کا ارادہ کیا ہے. فرماتے ہیں عباس کو تیار کراؤ. سب کا پیارا تھا, سب سے پیارا تھا. سارے آگے بڑے تیاری کروانے کے لیے. امام حسن نے خود پہنایا, حسین نے زیرہ باندھی, محمد حنفیہ نے کمر بند باندھا, اون بن علی نے نالین پیش کی. عباس سچ کے تیار ہوا, بڑے علی نے چھوٹے علی کو سینے پہ بٹھایا. میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں, دونوں ہاتھوں سے. جو ایسے فکروں پہ بولتے ہیں مولا انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھا. بڑے علی نے چھوٹے علی کو, مر جانا زندگی فنا ہے, پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں, مر بھی جاؤں تو یہ ممبر پہ ہاتھ ہے. میرے یہ 4 فکریں آپ کو یاد رہیں گے جو میں پڑھ کے جا رہا ہوں. بڑے علی نے چھوٹے علی کو زین پہ بٹھایا. عباس سچ کے زین پہ بیٹھا. شرق نے غرب کو دیکھا, غرب نے شرق کو دیکھا, شمال نے جنوب کو دیکھا, جنوب نے شمال کو دیکھا, زمین نے آسمان کو, آسمان نے زمین کو. شہسیات کی نگاہیں علی کی علی بیٹے پہ چڑھ گئی. عباس زین پہ بیٹھا, جانے لگا. علی نے بلایا, یہاں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا معیار سماعت کیا ہے. عباس تو جا رہا ہے پہلی بار, یہ دیواریں بولے نا بارگاہ کی, پھر بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. تو جا رہا ہے پہلی بار, تو جا رہا ہے پہلی بار. جی بابا معلوم ہے, معلوم جانتا ہے نا کہ تو کون ہے. جی بابا جانتا ہوں تیرا بیٹا. نہیں عباس تو میری شجاعت کا وارث ہے, تو میرا جذبہ ہے, تو میرا جلال ہے, تو میرا جوش ہے, تو میری ہیبت کا دوسرا نام ہے. جانتا ہے لڑنا کیسے ہے. یہ دل بولے تو بولیے گا ورنہ چھٹی دیتا ہوں. منڈی بہت دن والا مجھے دل میرا گواہی دے رہا ہے, جنت سے کا ماحول نہیں. نعرہ اگر اس بارگاہ سے نہ جب تک نہ پہنچا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات میں ناز کرنے کا فائدہ کیا ہے. معلوم ہے لڑنا کیسے. بابا تیرا بیٹا ہوں, جانتا سب کچھ. اگر آپ خود بتائیں گے تو خوشی بڑی ہوگی. اچھا پھر میدان میں جا کے 4 باتیں یاد رکھنا. بابا کون سی؟ مٹھیاں بھینچ لینا, دانتوں میں دانت جما لینا, چہرے سے پریشانی ظاہر نہ ہو, حملہ یوں جیسے شیر شکار پہ جاتا ہے, میمنہ میں تلوار چلے, میسرا الٹ جائے, پہلا قتل ہو آخری بھاگتا نظر آئے. مولا آپ کا آباد رکھے. آپ یہ ہاتھ چلا, حق ادا کر دیا, حق ادا کر دیا. میں کسی قابل نہیں ہوں, میں حق ادا کر. میں منع میں تیری تلوار ہو, میں سرا الٹ جاؤں, پہلا قاتل ہو, آخری بابا تعمیر ہو. پھر چلے, پھر علی نے بلایا. عباس تجھے معلوم ہے میرا لشکر پیاسا ہے. جی بابا. دریا پہ دشمن کا قبضہ ہے. جی بابا. تو جا رہا ہے پہلی بار. جی بابا. دشمن ہے 1,48,000. بابا معلوم ہے. پھر بتا کے جا کتنی دیر میں آئے گا. مولا پوری طاقت سے سوچا چلے گا. بابا جی بڑی مہربانی, بس بتا کے جا کتنی دیر میں آئے گا. آخری فکرہ فضائل کا پڑھ, کوئی لازم نہیں پڑھنا. بتا کے جا کتنی دیر میں آئے گا. بابا دشمن ہے 1,48,000. میں ہوں تیرا بیٹا, جا رہا ہوں پہلی بار. مجھے نہیں معلوم کہ دشمن میری تلوار کے سامنے کتنی دیر رکے گا, کتنی دیر میری تلوار چلے گی, وہ کتنا دیر سنبھلے گا, کتنی دیر رکے گا, کتنا ٹائم لگ جائے گا. لیکن بابا تیرا بیٹا تجھ سے ایک وعدہ کر کے جا رہا ہے, میں ہوں تیری شجاعت کا وارث. دشمن آئیں گے میری زد میں تلوار نکال دوں گا نیام سے. میں ہوں عباس, میں ہوں تیرا بیٹا. میں تلوار کی رفتار اتنی تیز رکھوں گا کہ پہلا سر کاٹنے کے بعد آخری تک اتنی جلدی پہنچوں کہ دونوں سارے ایک ساتھ زمین پہ آ. اللہ تمہیں آباد حسین, آپ کو عزت, تم جیو تم آباد.
بسم اللہ امام حسین آپ کو آباد ہو۔ جب تک علم دکھائی دیتا رہا حسین کے کمر پہ ہاتھ نہیں آیا، وعدہ کیا کوئی مضمون نہیں پڑھے، ایک یا دو روایات مسائل کی پڑھ کے میں بھائی کے حوالے ممبر کرتا ہوں، بہت بڑا مسائل خان ہے میرے پاس، تفصیلی مسائل ہے۔ میری حاضری ہو گئی، بھائی عامر راضی رہیے گا، حسنات شاہ جی توقیر بھائی راضی رہیے گا، بسم اللہ سے اتنا ہی حصہ تھا جو میں نے اتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، روتے روتے مر بھی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں رویا کرو ہمارے غم میں، منہ چھپا کے نہ رویا کر۔ کچھ مومنوں کی عادت ہوتی ہے منہ چھپا کرو، منت سمجھو ترلا سمجھو، شہید کا بیٹا ہوں، حسین کا ذاکر ہوں، ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں، مجلس حسین میں منہ چھپا کے نہ رویا کر۔ چوتھے بادشاہ نے مجلس کروائی، ذاکر نے امام حسین کے مسائل پڑھے، مجلس ختم ہوئی، مومن کے قریب آئے، رویا نہیں میرے بابا کو، سرکار رویا ہوں، منہ پہ رومال تھا، تڑپ کے فرماتے ہیں رونا بے کفن کو رکھنا منہ پہ رومال، اسی کو مجلس عزا کہتے ہیں۔ یہ جو یہاں سے وہاں تک ایک لہر ہوتی ہے نا رونے کی، اسے میں مجلس کہتا ہوں۔ رونا بے کفن کو رکھنا منہ پہ رومال، تین مضمون تین مقامات پہ پڑھنے سختی سے منع ہے، بس یہ ایک روایت پڑھوں گا اور سلام پوچھوں گا۔ تین مضامین تین مقامات پہ پڑھنے منع۔